ہمارا یہ بچہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جب وقت آیا تو بچہ دیا. اب یہ بچہ نیست سے ہست ہوا، عدم سے وجود میں آیا. اب اگر یہ بچہ عدم سے وجود میں آنے کے بعد میں اس کی بقا کا سامان اللہ تعالیٰ نہ کر رہے ہیں تو یہ بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ تو جب سے یہ عدم سے وجود میں آیا، کب سے آیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ماں نے بچہ جنا اب یہ عدم سے وجود میں آیا، یہ غلط ہے. بچہ تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے عدم سے وجود میں آیا. جب حمل پر 5 مہینے گزر جاتے ہیں اور باڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتہ عالم ارواح میں سے وہ روح لا کر، جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے، وہ روح لا کر اس میں ڈال دیتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے. رات کو عورت سوتی ہے، پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، صبح اٹھتی ہے تو بچہ گھوم رہا ہے. کب یہ پیدا ہو گیا کچھ پتہ نہیں. جب فرشتے نے روح لا کر کے باڈی میں ڈال دی اسی وقت سے بچہ وجود میں آ گیا. تو نیست سے ہست ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. اب ماں کے پیٹ میں جب نیست سے ہست ہو گیا، اب اس کو 4 مہینے آرکیولیٹر میں رکھنا ہے. یہ جو ماں کا پیٹ ہے اس کا جو ماحول ہے وہ ماحول ایک خاص ماحول ہے. اس ماحول میں بچہ پر زندہ رہ سکتا ہے، اگر اسی وقت دنیا میں آ جائے تو مر جائے گا. اسی لیے جو بچے قبل وقت پیدا ہو جاتے ہیں اس کو ہاسپٹل میں ایک ڈبہ ہے، اس کا نام ہے آرکیولیٹر. اس کے اندر ماحول ایٹماسفیئر ایسا ماں کے پیٹ جیسا بنایا ہے تو اس بچے کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں اور مقررہ مدت پر کھولتے ہیں تو بچہ زندہ رہتا ہے. تو ماں کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ نے آرکیولیٹر بنایا ہے. پہلا انتظام تو یہ ہے، اگر روح ڈالتے ہی بچہ دنیا میں آ جائے تو مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکے گا. تو پہلا انتظام تو یہ ہے کہ ماں کا پیٹ آرکیولیٹر ہے. پھر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے. تو 3 پردے چیر کر کے بچہ سانس لیتا ہے. ایک ماں کے پیٹ کا پردہ، ایک اس کے اندر بچہ دانی کا پردہ، پھر بچہ دانی کے اندر ایک گولا ہے جس کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا وہ پردہ، پھر پانی اور اس کے بعد اندر بچہ اور باہر کی ہوا وہ بچہ سانس لیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے سانس لینے سے وہ سانس لیتا ہے، ایسا نہیں. ماں کا انتقال ہو گیا، اس کا سانس بند ہو گیا اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے اور ہلتا ہے. اور کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آئے کہ ماں کا انتقال ہو جائے اور پیٹ میں بچہ ہے تو ہل رہا ہے، زندہ ہے، تو جلدی سے آپریشن کر کے بچے کو نکال کر بچا لیا جائے. معلوم ہوا کہ اس کا سانس ماں کے سانس کے تابع نہیں. اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ گائے قربانی کرنے کے بعد میں جب چمڑا اتار کر کے پیٹ چیرا تو اندر سے بچہ زندہ نکلا. تو اب اس بچے کو ذبح کر لو، تو ذبح کرنے کے بعد میں اس کا کھانا بھی جائز ہے. معلوم ہوا کہ بچہ جو سانس لیتا ہے وہ ماں کے سانس کے تابع نہیں ہے، اس کا مستقل ہم جیسے باہر جو ہوا ہے اس کو ہم سانس لیتے ہیں، اسی ہوا سے سانس لیتا ہے. دیکھو اس کی مثال، آپ ایک کمرہ بنائیے گلاس کا، کانچ کا، بالکل پیک، اور اندر موبائل لے کر بیٹھ جائیے تو اندر بھی موبائل کی گھنٹی بجے گی. آپ تو نہ بیٹھے، آپ تو بیٹھیں گے تو مر جائیں گے. موبائل رکھ دو اندر، تو موبائل کی کوئی شخص موبائل کو کرے گا تو اندر گھنٹی بجے گی. تو جب وائس آواز کانچ کا پردہ چیر کر کے اندر جاتی ہے تو ہوا کیوں ہے پردہ چیر کر کے کیوں نہیں جاتی؟ تو اس لیے 3 پردے چیر کر کے پیٹ کا پردہ، بچہ دانی کی رحم بچہ دانی کا پردہ، اور مشیمہ وہ گولا جس کے اندر بچہ ہے اس کا پردہ، یہ 3 پردے چیر کر کے ہوا بچہ سانس لیتا ہے.
تو اللہ نے یوں انتظام کر دیا. تو پہلا تو یہ ہے کہ روح پڑتے ہی ہماری اس دنیا کی آب و ہوا برداشت نہیں کر سکتا ہے, اس کو 4 مہینے تک آرکیویٹر میں رکھنا ہے, تو ماں کے پیٹ کو ہی آرکیویٹر بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کو سانس لینے کے لیے انتظام یہ کیا کہ باہر کا سانس اس کو پہنچتا ہے اور وہ سانس ناک سے لیتا ہے اور 3 پردے چیرتا ہے, پھر اندر گندا پانی ہے اس کو چیرتا ہے, پھر ناک سے بچہ سانس لیتا ہے اور یہ گندا پانی اس کے ناک میں نہیں جاتا ہے. عجیب اللہ کی حفاظت ہے کہ گندا پانی کیوں نہیں جاتا, بس اللہ کی قدرت ہے. دیکھو ہمارے منہ کے آخر میں جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے وہاں 2 نالیاں ہیں, ایک کھانے کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہے, اور دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں بالکل. ہوا کے الگ جاتی ہے پھیپھڑے میں اور معدے کے اندر غذا الگ جاتی ہے, غذا اس میں نہیں جاتی اور ہوا اس میں نہیں جاتی, اور دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور قدرت خدا کی ہے کہ یہ پھیپھڑے میں ہوا جاتی ہے اور معدے میں غذا جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کی یہ قدرت ہے, اور اس قدرت سے یہ گندا پانی ناک میں نہیں جاتا, بس سانس ہی جاتا ہے بچہ. تو ایک انتظام اللہ نے یہ کر دیا. دوسرا انتظام یہ کیا کہ جب 4 مہینے تک رہے گا تو اس کے کیا کھائے گا پیے گا, اس کے پلنے بڑھنے کا کیا انتظام ہوگا. تو اللہ تعالی نے اس کا بہت پہلے سے انتظام کر رکھا ہے. عورت کو ماہواری آتی ہے, جب تک حمل نہیں ہوتا ہے تو یہ ماہواری کا خون ضائع ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. پھر جب اچھا اس کا راستہ کیا رکھا ہے, رگوں میں سے بچہ دانی میں خون گرتا ہے اور بچہ دانی کے منہ سے نکل کر کے ماہواری کا خون آتا ہے. جب حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ دانی بند ہو گئی تو پیچھے جو خون آتا تھا وہ اب بچہ دانی میں نہیں گرے گا, وہ رگوں میں رکا رہے گا. حاملہ عورت کو بھی ہر مہینے ماہواری آتی ہے اور وہ خون رگوں میں رکا رہتا ہے. پھر جب بچے میں 5 مہینے کے بعد میں روح پڑ گئی تو پھر اب وہ رگوں میں سے وہ خون بچہ دانے میں ٹپکتا ہے, اور یہ جو گولا ہے جس گولے کے اندر بچہ ہے یہ گولا اس خون کو چوستا ہے اور چوس کر کے ریفائن کرتا ہے, اور باریک باریک رفوں سے ریفائن ہو کر کے سارا جمع ہو کر کے ناک کے راستے سے بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے, اور اس خون کے ذریعے سے بچہ 4 مہینے تک پرورش پاتا ہے. تو کھایا ہے تو پخانا بھی کرے گا, تو پخانا کہاں گیا اس کا, وہ پخانا اس کے پیٹ میں جمع رہتا ہے 4 مہینے تک. جیسے ہمارا پخانا 24 گھنٹے تو پیٹ میں جمع رہتا ہے, بعض کا 2 دن جمع رہتا ہے, تو وہ 4 مہینے جمع رہتا ہے. چنانچہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے, لفظ پیدا کے معنی ہے ڈسپلے, ظاہر ہونا. جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ 3 دن تک 2 دن تک نہیں اترتا, اس درمیان میں گھٹی پلاتے ہیں, کالا کالا پخانا بچہ کرتا ہے. یہ وہ پخانا ہے جو 4 مہینے دودھ کا بچا ہوا بچہ ہے. تو اللہ نے غذا کا انتظام کرنے کے لیے یہ ماہواری کا سسٹم رکھا ہے. اسی لیے دادا اور دادی جب تک جنت میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, اس لیے کہ انسان کی تخلیق اسی مٹی سے مقدر تھی. دادا بھی اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور دادی بھی اسی مٹی سے بنائی گئی ہیں, ان کی ساری اولاد بھی اسی مٹی سے بنائی جا رہی ہیں. جنت میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب جنت سے نکالے گئے اور زمین پر آئے اور زمین پر اتر کر کے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں دادا اور دادی نے کھائی تو اس سے جسم میں بلڈ خون پیدا ہوا. یہ خون مٹی کا خلاصہ ہے. پھر اس خون میں سے مادہ بنا, پھر مادہ رحم مادر میں پہنچا, پھر وہاں وہ علقہ بنا, پھر مرغا بنا, پھر ہڈیاں بنی, پھر گوشت چڑھا, پھر اس کے بعد میں اس میں روح ڈالی گئی تو انسان بن گیا. بہرحال انسان کی تقدیر, انسان کی پیدائش مٹی سے مقدر تھی, اور جنت میں یہ مٹی نہیں ہے. دوسری مٹی تو ہے وہاں کی لیکن یہ مٹی نہیں ہے. لہذا دادا دادی جنت میں رہے, کتنے دن رہے اللہ جانے, کتنے دن رہے, ہزاروں سال رہے, سینکڑوں سال رہے, اس درمیان میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی.
میاں بیوی میں جو مقاربت ہوتی ہے وہ وہاں بھی ہوتی ہے. جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں یہ سلسلہ رہے گا. تو دادا دادی میں بھی یہ سلسلہ تھا لیکن اولاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اولاد تو اس مٹی سے پیدا کرنا مقدر ہے، اور دادا بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، دادی بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. دیکھو یہ جو ماہواری کا خون ہے اس کو قرآن نے کہا اذا، گندگی، اور جنت گندگی کا محل نہیں. لہذا دادی جب تک جنت میں رہی ان کو ماہواری نہیں آتی تھی، اور جب ماہواری نہیں آتی تھی تو بچہ کہاں سے ہوگا. یہ زمین پر آنے کے بعد میں ماہواری بھی شروع ہوئی اور اس کے بعد اولاد بھی، بچے پیدا ہونا بھی شروع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے پیٹ میں بچے کی ایک تو بچے کے ماں کے پیٹ کو آرکیوبیٹر بنایا، اس کا ماحول ایسا بنایا کہ اس میں وہ بچہ زندہ پنپ سکے، زندہ رہ سکے. پھر اس کے سانس لینے کا انتظام کیا، اور باہر کی ہوا وہ 3 پردے چیر کر کے ہوا پہنچتی اس سے سانس لیتا ہے، اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے ماہواری سسٹم قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بچہ دنیا میں آیا، کہتے بچہ پیدا ہوا. پیدا فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی ہے نمودار، ظاہر ہوا، یعنی عدم سے وجود میں ابھی نہیں آیا، وہ تو 4 مہینے پہلے عدم سے وجود میں تو آ گیا ہے. ابھی تو یہ ظاہر ہوا دنیا میں، نمودار ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے 3 انتظام کیے اس کے. دنیا میں اگر وہ 3 انتظام نہ کرتے تو بچہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا. ایک تو سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، وہ ہوا اللہ نے آلریڈی ساری کائنات ہوا سے بھر رکھی ہے. ہم سب اسی ہوا کے ذریعے سے سانس لے کر زندہ رہتا ہے. بچہ بھی نکل دنیا میں آ کر سانس لیتا ہے، تو سانس ہوا کا انتظام تو پہلے سے ہے. دوسرا، ابھی اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیا کی غذا ہضم کر سکے، تو اس لیے بچہ بغیر دانت کے آتا ہے. بھینس کا بچہ دانت لے کر آتا ہے، اور رات میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور صبح جب اس کی ماں کو گھاس ڈالتے ہیں تو بچہ بھی چگتا ہے. اگر اسی طرح سے انسان کا بچہ بھی دانت لے کر آئے تو ماں ہی بھاگے گی کہ بھوت آ گیا. تو ان کا بچہ نہیں آتا، کیوں؟ اس کو بیچارے کو کوئی اٹھانے والا نہیں. پھر اللہ تعالی نے جتنے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے اعتبار سے تھن رکھے ہیں. بھینس کے 4 تھن رکھے ہیں، 2 مالک کے ہیں، 2 بچے کے ہیں. اس سے کم شروع میں دودھ نہیں پلانا چاہیے. پھر کچھ دنوں کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد میں 1 تھن پلاؤ اور کوئی حرج نہیں، لیکن شروع میں 2 تھن اس کے ہیں، 1 تھن 2 تھن آپ کے ہیں. بہرحال یہ جو نظام ہے کہ بچہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد میں جب اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، پیٹ میں جو کھا کر اس کا پخانہ جمع ہوا تھا وہ سارا نکل جاتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اب 2 ماں کی چھاتی میں سے 2 نہریں جاری ہو جاتی ہیں دودھ کی. لڑکا ہے تو ڈبل فیٹ کا دودھ ہوگا، لڑکی ہے تو سنگل فیٹ کا دودھ ہوگا. لڑکی کم ہضم کر سکتی، لڑکا قوی معدہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے فیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل فیٹ اور سنگل فیٹ رکھا. تو یہ دودھ کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے، اس کے اگر کوئی غذا بچے کو نہیں مل سکتی تو ماں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلائے گی. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے بچے کو انٹرنیشنل بھاشا، لینگویج سکھا کر بھیجا ہے، اور بچہ اپنی ہر ضرورت اس زبان سے پوری کرتا ہے. وہ انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ رونا، کرائنگ. دنیا کے سب بچے ایک ہی طرح روتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گجراتیوں کا بچہ گجراتی میں روتا ہو، اور عربوں کا بچہ عربی میں روتا ہو، انگریزوں کا بچہ انگریزی میں روتا ہو. ایسا نہیں ہے، سارے بچے ایک ہی طرح سے روتے ہیں، اور وہ اپنے رونے کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. بچہ رو رہا ہے،
माँ दौड़ी हुई आती है, देर हो गई, भूखा हुआ है, छाती से लगाया, दूध पीने लगा, उसका रोना बंद हो गया। उसने रोकर बतलाया कि मुझे भूख लगी। रात में बच्चा रोने लगा, माँ उठी, देखा कि बच्चे से कपड़ा हट गया था, उसने कपड़े में ढांक दिया, सर्दी लग रही थी, उसने रोकर बतलाया कि मुझे सर्दी लग रही है। बच्चा रो रहा है, समझ में नहीं आता बच्चा क्यों रो रहा। अभी देखो डॉक्टर के ले चलो। अब डॉक्टर ने यहाँ दबाया, पेट को दबाया तो और चिल्लाया, तो उसने कहा इसके पेट में उफारा हो गया है और गैस हो गया है, तकलीफ हो गई, दवा दी और बच्चा ठीक हो गया। बच्चा हर जरूरत रोकर पूरी करता है। देखो बच्चे रोना दो तरह का है, एक हकीकी रोना है, एक बनावटी रोना है। ये जो बनावटी रोना है ये लैंग्वेज है, और ये जो हकीकी रोना है जिसमें आंसू निकलते हैं ये रोना अलग है। ये तो कोई भी रोता है, हम भी रोते हैं, मर्द भी रोते हैं, औरतें भी रोती हैं, बल्कि औरतें मर्दों से ज्यादा रोती हैं, बच्चे भी रोते हैं, बड़े भी रोते हैं। ये जिससे आंसू निकलते हैं ये रोना अलग है, और एक रोना है जिसमें आंसू नहीं निकल रहे और चिल्ला रहा। ये जो रोना है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसी से बच्चा अपनी सब जरूरत पूरी करता है। इसलिए जानवर, उनको पालने पोसने वाला, गोद में उठा कर फिरने वाला कोई नहीं है, तो उनके अहवाल और हैं, और इंसान का बच्चे के अहवाल और हैं। मुझे तो ये बतलाना है कि दुनिया में आने के बाद में जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, हवा चाहिए, और ग़िज़ा चाहिए, और अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कोई बादशाह चाहिए। वो तीनों का इंतजाम अल्लाह ने कर रखा।